بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 72 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین پر فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، احدہما لوجود الاتصال بین العلۃ والحکم، والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، فالاول منہما یوجب صحۃ الاستعارۃ من الطرفین، والثانی یوجب صحتها من احد الطرفین وهو استعارۃ الاصل للفرع۔ عزیز طلبہ، پچھلی فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے حقیقت و مجاز کو بیان کیا تھا، اور اس فصل میں حقیقت و مجاز کے درمیان مناسبت اور علاقے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ لفظ جب اصل معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی میں استعمال کیا جاتا ہو تو وہ کسی مناسبت اور قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس فصل میں اسی قرینے اور مناسبت کا ذکر ہے۔ اس قرینے کو مناسبت، اتصال اور علاقہ کہا جاتا ہے۔ گویا ایک چیز کے 4 نام ہوئے: قرینہ، مناسبت، اتصال اور علاقہ۔ مصنف رحمہ اللہ نے 4 ناموں میں سے ایک ہی نام اتصال کا ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی جب بھی کسی جگہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو دونوں میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی علاقہ اور تعلق ہوتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی قرینہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی اتصال ہوتا ہے۔ جیسے بہادر آدمی کو اسد کہا جائے تو دونوں میں علاقہ، مناسبت، اتصال اور قرینہ بہادری ہے۔ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، اسی طرح آدمی بھی بہادر ہے۔ یا اسی طرح کن ذہن آدمی کو اور غبی آدمی کو حمار کہہ دیا جاتا ہے۔ دونوں کے وصف حماقت میں شرکت کی بنا پر۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ استعارہ کی تعریف سمجھ لیں۔ استعارہ یہ عاریت سے استفعال کا مصدر ہے بمعنی مانگنا۔ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له یقال له الاستعارہ، کہ استعارہ کہتے ہیں ایک لفظ معنی حقیقی سے، ایک لفظ حقیقی معنی سے لے کر کسی علاقہ و مناسبت و اتصال کی وجہ سے مجازی معنی میں استعمال کرنا۔ استعارہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ حقیقی معنی سے لے کر کسی علاقہ و مناسبت و اتصال کی وجہ سے مجازی معنی میں استعمال کرنا۔ اسے استعارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مانگا جاتا ہے، یہی معنی عاریت کا ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ فصل میں آپ نے مجاز کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اس معنی میں استعمال نہ ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجاز اور استعارہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی جس کو مجاز کہتے ہیں اسی کو استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل اصول کے یہاں مجاز اور استعارہ مترادف لفظ ہے، ہم معنی لفظ ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔
عزیز طلبہ، لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو کسی علاقہ و مناسبت کی بنا پر تو وہ استعارہ بھی کہلاتا ہے اور مجاز بھی کہلاتا ہے۔ علاقہ، مناسبت، قرینہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معنی حقیقی و مجازی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہو تو اس کو اتصال معنوی کہتے ہیں۔ مجاز اتصال معنوی، استعارہ اتصال معنوی کہتے ہیں۔ جیسے بہادر مرد کو شیر کہتے ہیں وصف شجاعت میں شرکت کی بنا پر، یا غبی اور بے وقوف شخص کو حمار کہہ دینا دونوں کے وصف حماقت میں شرکت کی بنا پر۔ تو علاقہ، مناسبت اور اتصال کی اس قسم کا ہمارے سبق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، اور اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو تو اس کو اتصال صوری کہتے ہیں۔ اتصال صوری کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان صورت میں اتصال اور مناسبت اور میلاپ ہو، یعنی معنی حقیقی و مجازی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو یا سبب ہو یا شرط ہو یا حال ہو، جیسے او جاء احد منکم من الغائط کے اندر غائط بول کر پاخانہ مراد ہے۔ غائط پست زمین کے معنی میں ہے، اور پاخانہ کرنے والا بھی چونکہ پردے کی وجہ سے پست زمین کو تلاش کرتا ہے تو اس مناسبت ذاتی کی بنا پر غائط کے مجازی معنی پاخانے کے ہے۔ عزیز طلبہ، علاقہ، مناسبت، قرینہ اور اتصال کی دو قسموں میں سے دوسری قسم اتصال صوری کے ساتھ ہمارے سبق کا تعلق ہے۔ صاحب کتاب نے اتصال معنوی کو بیان نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، اتصال صوری والا استعارہ اور مجاز احکام شرع میں دو طریقوں سے رائج اور شائع ہے۔ نمبر 1، علت اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے، قرینے کی وجہ سے۔ نمبر 2، سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال و مناسبت کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ علت کے ساتھ حکم کو معلول کہیں گے اور سبب کے ساتھ حکم کو مسبب کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ احکام شرع میں استعارہ زیادہ تر دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، معنی مجازی اور معنی حقیقی کے درمیان علت اور معلول کا تعلق ہو۔ نمبر 2، معنی مجازی اور معنی حقیقی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہو۔ پہلی صورت میں استعارہ دونوں جانب سے درست ہے، یعنی علت بول کر معلول اور حکم مراد لینا، معلول اور حکم بول کر علت مراد لینا دونوں صحیح ہے۔ اور دوسری صورت میں، یعنی جب معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہو تو صرف ایک جانب سے استعارہ اور مجاز درست ہے، یعنی سبب بول کر فرع یعنی مسبب مراد لینا جائز ہے، اور مسبب یعنی فرع بول کر سبب یعنی اصل مراد لینا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم علت اور سبب کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ علت کہتے ہیں جو حکم تک ڈائریکٹ پہنچائے، براہ راست پہنچائے، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اور سبب وہ ہے جو علت کے واسطے سے حکم تک پہنچائے۔ علت کی مثال جیسے کسی چیز کا خریدنا علت ہے اور خریدی ہوئی چیز کا مالک بن جانا اس کا معلول اور حکم ہے۔ جب یہ علت پائی جائیں گی تو معلول بھی لازماً پایا جائے گا، کیونکہ ان کے مابین گہرا اتصال ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ استعارہ اور کنایہ کی زبان میں بات کی جائے تو لفظ شرع
خریدنا بول کر ملکیت مالک ہونا مراد لینا جائز ہے، اور ملکیت بول کر شرا کا ارادہ بھی درست ہے۔ عزیز طلبہ، سبب کی مثال سمجھنے سے پہلے ملک متعہ، ملک بضعہ اور ملک رقبہ کو سمجھ لیں۔ ملک متعہ کہتے ہیں، ملک متعہ یا ملک بضعہ دونوں کا معنی ہوتا ہے عورت سے وطی کرنے کے نفع کا مالک ہونا۔ ملک متعہ یا ملک بضعہ دونوں کا معنی ہوتا ہے عورت سے وطی کرنے کے نفع کا مالک ہونا، اور ملک رقبہ کا مطلب ہوتا ہے نفس باندھی کا مالک ہونا۔ اب سبب کی مثال سمجھیے کہ سبب کی تعریف، سبب وہ ہے جو علت کے واسطے سے حکم تک پہنچائے۔ جیسے مثلا باندھی خریدنا علت ہے ملک رقبہ حاصل ہونے کی، پھر چونکہ ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ بھی حاصل ہوگی، تو یہی خریدنا سبب ہے حصول ملک متعہ کا ملک رقبہ کے واسطے سے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ کسی شخص نے باندھی خریدا تو خریدنے کی وجہ سے بائع باندھی کی ذات کا مالک ہوا، اس کے بعد جب ذات کا مالک ہوا تو اس کو ملک متعہ بھی حاصل ہوگی، یعنی باندھی سے وطی بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خریدنا سبب ہے حصول ملک متعہ کا ملک رقبہ کے واسطے سے۔ عزیز طلبہ، علت اور سبب کے درمیان دو طریقے سے فرق ہے۔ علت معلول، سبب اور مسبب کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا۔ علت اور معلول یعنی حکم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ علت سے معلول یعنی حکم کا وجود ہوتا ہے، مگر سبب اور مسبب یعنی حکم کے درمیان واسطہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ علت کے پائے جانے سے معلول کا یعنی حکم کا وجود لازم ہے، مگر سبب کے پائے جانے سے مسبب یعنی حکم کا وجود ضروری نہیں ہے۔ جب علت بول کر جب علت و معلول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو علت بول کر معلول یا معلول بول کر علت مراد لینا دونوں صورتیں جائز ہیں، جبکہ سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے کیونکہ سبب اصل ہے اور مسبب فرع ہے، مگر مسبب بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ، یہ فصل استعارہ کے طریقے کو پہچاننے کے بیان میں۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، جاننا چاہیے کہ استعارہ احکام شرع میں دو طریقے سے رائج ہے۔ احدہما، دونوں میں سے ایک طریقہ، لوجود الاتصال بین العلت والحکم، علت اور حکم کے درمیان اتصال، مناسبت، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے۔ دوسرا طریقہ، سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال، مناسبت، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے۔ فالاول منہما، چنانچہ ان دونوں طریقوں میں سے پہلا طریقہ، یوجب صحت الاستعارۃ، استعارہ اور مجاز کی صحت کو طرفین سے ثابت کرتا ہے، یعنی علت اور حکم دونوں طرفوں سے ثابت کرتا ہے۔ والثانی، اور دوسرا طریقہ، یوجب صحتہا، دوسرا طریقہ استعارہ کی صحت کو، مجاز کی صحت کو
دو طرفوں میں سے، دو جانبوں میں سے ایک طرف سے، ایک جانب سے ثابت کرتا ہے، اور وہ ہے اصل کا استعارہ فرع کے لیے، یعنی سبب بول کر حکم مراد لینا تو صحیح ہے، مگر حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ استعارہ کا مطلب اور عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔